وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين صدق الله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ ارشاد ربانی ہے اور فرمایا نوح علیہ السلام نے کہ اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، اللہ کے نام کے ساتھ ہے اس کا چلنا اور اس کا رکنا، بے شک میرا رب بہت بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اور وہ کشتی ان کو لے کر چلی موجوں میں جو پہاڑوں کی طرح تھی، تو پکارا نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو، اور وہ کنارے پر تھا، اے میرے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں کے ساتھ نہ ہو تو کہنے لگا میں ان قریب پناہ لے لوں گا پہاڑ کی طرف جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ فرمایا نوح علیہ السلام نے آج کے دن اللہ کے حکم سے کوئی بچانے والا نہیں مگر جس پر وہ رحم کرے، اور ان کے درمیان موج حائل ہو گئی اور وہ غرق ہونے والوں میں سے ہو گیا۔ اور کہا گیا اے زمین نگل جا اپنا پانی، اور اے آسمان تھم جا، اور پانی خشک کر لیا گیا اور فیصلہ پورا ہو چکا، اور وہ ٹھہری کشتی جودی پہاڑ پر، اور کہا گیا ظالم قوم کے لیے دوری ہو، ظالم قوم کے لیے لعنت ہو۔ اللہ کے پیغمبر نوح علیہ السلام جب طوفان کے آثار شروع ہو گئے، اوپر سے بارش شروع ہو گئی، زمین سے پانی نکلنا شروع ہو گیا، اور اللہ کا جب عذاب آتا ہے اللہ کے حکم سے، پھر وہ ظاہری چیزیں نظر نہیں آتی، پوری کی پوری چیزیں وہ اللہ کے حکم سے عذاب کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ زمین کی کہیں سے بھی دراڑ تھی تو پانی نکل آیا، تنوروں سے پانی نکل آیا، اور پوری سطح زمین پانی نکالنا شروع کر دیا اس نے، حتیٰ کہ وہ پانی اس وقت وہاں سے پہاڑی سلسلہ میں بھی اونچے سے اونچا پہاڑ روایات میں آتا ہے کہ اس سے بھی 15 گز، اور ایک روایت میں 40 گز اس پہاڑ سے بھی اوپر پانی تھا۔ اسی لیے جب بچے نے کہا کہ نہیں میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، فرمایا بیٹا یہ وہ عام بات نہیں ہے پانی کی، کیونکہ ابھی پانی ابتدائی شکل میں تھا، پہاڑوں تک نہیں پہنچا تھا، تو اس نے کہا زیادہ سے زیادہ آدھے پہاڑ تک، میں تو پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاؤں گا۔ تو وہاں کے اونچے پہاڑ اس سے بھی 15 یا 40 گز اوپر پانی تھا۔ عام حالات میں دیکھ لیجئے کہ اوپر سے بارش ہو، نیچے یہ سیلاب جو آیا پچھلے موقعوں پر دیکھ لیا کتنی ہائے وائے اور کتنی قیامت خیز سلسلہ تھا۔ ان لوگوں سے پوچھئے جن کے ساتھ بیتی کتنی خطرناکی حالت تھی۔ زلزلے کی صورت میں دیکھ لیجئے جو اللہ کا عذاب آیا کہ زمین پھٹتی چلی گئی اور لوگ دھنستے چلے گئے۔ محفوظ ترین برج نما ہوٹلوں کے اندر
بدکاری میں، شراب نوشی میں مست جو ننگے پڑے ہوئے تھے اسی حالت میں مر گئے۔ بعض لوگوں نے اپنے آپ کو میدانی جگہ پر بھی دیکھا تو زمین ایسے بھنور کاٹ رہی تھی، ایسے جس طرح لاٹو چلتا ہے، پورے کے پورے زمین کے خطے پھٹ گئے اور زمین نگل گئی ہے ان کو۔ اللہ کے فیصلے ایسے ہوتے ہیں۔ جب شروع ہوئے طوفان نوح کے اثرات، نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے کشتی جو بنا لی تھی، فرمایا ارکبوا فیہا، چلو 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 چلو، بیٹھو 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 بیٹھو، سوار ہو جاؤ سوار ہو جاؤ سوار ہو جاؤ۔ اب وہ لوگ جو مذاق کر رہے تھے، کلما مر علیہ ملأ من قومہ سخروا منہ، نوح علیہ السلام جب کشتی بنا رہے تھے تو لوگ گزرتے ہوئے مذاق کر رہے تھے۔ آج وہ منظر دیکھنے والا تھا کہ وہ کشتی کہاں ریت پر چلاؤ گے، آج دیکھ رہے تھے کہ واقعی آج کوئی بچنے کی شکل نہیں ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کشتی میں سوار ہو جاؤ، اور دعا پڑی بسم اللہ مجرہا و مرساہا۔ تمام سواریاں اللہ کی قدرت سے، انسان کے بس میں کوئی چیز نہیں ہے۔ اس لیے حکم ہے کہ بڑی بڑی کشتیوں اور جہازوں پر بھی بیٹھیں تو وہاں پر بھی دعا پڑھیں کہ جس کے اندر اقرار ہو اللہ یہ ساری تیری قدرت کے کرشمے ہیں، یہ تو نے تسخیر فرمائی ہے اور وہ ہمارے تابع ہو گئی ہے، یہ چیز ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جاندار سواری پر بھی بیٹھے تو یہ دعا پڑھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی محفوظ رہتا ہے کس بات سے؟ حادثوں سے، اور محفوظ رہتا ہے برے خاتمے سے۔ بیٹھے جاندار سواری پر تو پڑھے سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون۔ اے اللہ تو پاک ہے، تو نے ہمارے تابع کر دیا۔ بڑا طاقتور ہاتھی 5 فٹ کا انسان اس کو کھینچتے ہوئے ساروان لے کے جا رہا ہے، اور چھوٹا سا بچہ اتنی بڑے اونٹ کو ناک نکیل لیے ہوئے۔ آپ بلوچستان میں یا ایسے روئی کے علاقوں میں دیکھیں کہ چھوٹا سا بچہ اونٹ کو نکیل کے لیے جا پھر رہا ہے۔ اگر اللہ کی تسخیر نہ ہو تو ایک لقمہ بنا کر سونڈ کے ذریعے وہاں پھینک دے آدمی کو۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا کہ میری ذات کے لیے کہو سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین۔ ہم اس کو کیسے تابع کر سکتے تھے؟ یہ آپ کے حکم کے مطابق یہ چیزیں تابع ہیں۔ تو فرمایا کشتی میں سوار ہو جاؤ، دعا پڑی بسم اللہ مجرہا و مرساہا۔ اس کا چلنا بھی اللہ کے نام کی برکت سے ہے، اور اس کا رکنا بھی اللہ کے نام کی برکت سے ہے۔ قوت محرکہ، اصلی طاقت اس کشتی کے پیچھے جو قدرت کار فرما ہے وہ اللہ کی ذات عالی کی ہے۔ اور ایک چیز یہ بتا دی کہ جی تم دیکھو اتنی بڑا طوفان کیا ہوگا، فرمایا اللہ کی قدرت بڑی ہے۔ اگر ساری کائنات کے سائنسدان یہ کہیں کہ جناب اللہ کا کیا نام، ہم نے سائنسی ذریعے سے اپنی صنعت و حرفت کے ذریعے، ایڈوانس ٹیکنالوجی اور اپنے علمی شاہکاروں کے ذریعے یہ ساری چیزیں ہم نے بنائی ہیں، تو اس کے اندر اور کسی چیز کا کیا عمل دخل ہے؟ نہیں، ساری چیزوں میں اللہ کی قدرت کا عمل دخل ہے۔ اس کی وجہ کہ انسان نے خام مال سے میٹیریل جو پیدا شدہ ہے اس سے کل پرزے بنا لیے تو اس کا کمال ہے بے شک، لیکن اصل چیز تو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہے۔ اس میں طاقت ہے تو ہوئی اللہ مادہ و میٹیریل بنا کر دکھائے۔ اتنی 10 فٹ کی لکڑی خود پیدا کر سکتا ہے اگر اللہ تعالیٰ نہ بنایا تو، اور کائنات لوہا، پیتل، تانبا، اور اسی طریقے سے ہوا اور پانی کے ٹکراؤ سے برقی صورتحال بننے والی بجلی، اور اس کے اندر سارے آکسیجن، ہائیڈروجن، یہ ساری طاقتیں، پیٹرول جس کے ذریعے یہ جہاز چل رہے ہیں، ٹھیک ہے پیتل سے، لوہے سے، ایلومینیم سے آپ نے وہ مشینری تو تیار کی، مگر اس مادہ کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ کی ذات نے پیدا کیا۔ اور رہ گئی بات ان کل پرزوں کو بنانے میں اس کی ٹیکنیک اور اس کی فنی مہارتوں کے ساتھ اس کی ایجاد، صنعت و حرفت، اس کو لانا وجود میں، یہ بھی عقل و فہم کی علامت ہے، مگر عقل و فہم انسان کو کس نے دیا؟ وہ بھی تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے دیا۔ انسان کے اپنے بس میں ہوتا تو پوری دنیا میں ایک پاگل بھی نہ ہوتا، انسان اس کو عقل مند بنا لیتے اور سارے عقل مند ہوتے۔ یہ مادہ اللہ نے بنایا، اگر اس اللہ کے عطا کردہ مادے سے بنا دیا تو آپ کی سمجھداری، وہ سمجھ کس نے عطا کی؟ پھر بھی اللہ نے عطا کی۔ بسم اللہ مجرہا و مرساہا،
اس کشتی کا چلنا اور اس کا رکنا سب اللہ کے پاس اس کی طاقت ہے. کائنات کی ساری چیزیں اللہ کی طرف منسوب ہیں. ان ربی لغفور الرحیم. نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا پڑھ کر پھر فرمایا ان ربی لغفور الرحیم. میرا رب بہت بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے. مطلب دیکھیں ہمارے گناہ تو ایک تو وہ کافر تھے سامنے غرق ہو رہے ہیں، اور جو باقی اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں، ہمارے اندر بھی ایسے گناہ ہیں. گناہوں کا استحقاق تو یہ ہم بھی غرق ہو جائیں، لیکن ایمان کے جوہر کی وجہ سے ان ربی لغفور الرحیم، اللہ گناہوں کو معاف فرما دیں گے اور ہمیں غرق نہیں کریں گے. جس طرح نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سارے کی سارے اعمال وہی پچھلی قوموں والے ہیں، لیکن دعا تھی اللہ کے پیغمبر کی خسف اور مسخ سے ان کی شکلیں بگڑ جائیں یا من حیث المجموع زمین پر دھسا دیے جائیں، زلزلوں میں تباہ ہو جائیں. اے اللہ میری امت کو محفوظ فرمانا. اور آج یہی وجہ ہے کہ امت محمدیہ ناپ تول میں کمی بھی، قوم لوط والے اعمال بھی، حرام شہوتوں کی پرستش بھی، ساری چیزوں کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو من حیث المجموع تباہ ہونے سے محفوظ رکھا ہوا ہے. اور وہ کشتی لے کر ان کو چلی فی موجن کل جبال. وہ کشتی اس اتنی پانی جو اللہ کی طرف سے تھا، کوئی عام سیلاب نہیں تھا، اوپر سے پانی آسمان پر سے آ رہا ہے اور نیچے سے زمین کے سونتوں سے پانی نکل رہا ہے، تو اس کے اندر جو موجیں پیدا ہو گئیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل جبال، وہ پہاڑوں کی طرح ایسے موجیں تھی پانی کے. اب اس کنارے پر کشتی کنارے تھی. نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا بیٹا بھی کنارے پر تھا، یعنی کشتی میں سوار ہو سکتا تھا. وکان فی معزل. معزل کا معنی وہ کنارہ جو سوار ہونے کے لیے لگایا جاتا ہے، جس کو سریکی میں پتن کہا جاتا ہے، اور یہاں ساحل کہہ دے بالکل وہ کنارہ جہاں سی پورٹ کا وہ حصہ سوار ہونے کے لیے جس کو مختص کیا جاتا ہے. نوح علیہ السلام نے فرمایا یا بنیا لخت جگر. یہ تصغیر کا صیغہ ہے. اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے آخر میں بھی شفقت پدری والے الفاظ استعمال فرمایا. پیارے بیٹے ارکب معنا، ہمارے ساتھ سوار ہو جا. یوں نہیں فرمایا ارکب معی، میرے ساتھ سوار ہو جا. معنا سے مراد سارے ایمان والے جو اس میں بیٹھے ہوئے تھے، ایمان والی برادری میں آ جا. تو یہاں یہ نہیں کہ یہ نجات والی کشتی ہے صرف اس لیے کہ پانی سے بچ جائے گا. معنا اہل ایمان کے گروپ میں تو شامل ہو جا. ولا تکن مع الکافرین، کافروں کے ساتھ نہ ہو جا. یہاں اس سے بات یہ معلوم ہو گئی، دو مقصد تھے. جہاں نوح علیہ السلام بحیثیت باپ کے شفقت کی وجہ سے اس کو غرق ہونے سے بچا رہے تھے، دوسری بڑی چیز یہ تھی کہ تیرا خاتمہ کفر پر نہ ہو. ولا تکن مع الکافرین، کہ تو مر جانا ایک اور لمحہ پھر کافروں کے ساتھ مر جانا، یہ دوسری بدبختی ہے. سوار ہو جا، غرق ہونے سے بچ جائے گا، اور پھر سوار ہو جا، کافروں کے ساتھ موت برے خاتمے سے تو بچ جائے گا. ولا تکن مع الکافرین. بیٹا اسباب پر اس کی نظر تھی، عادی مادی اسباب پر. اس کو سمجھ نہ آئی کہ اللہ کے فیصلے ایسے ہوتے ہیں کہ جو اٹل ہوتے ہیں. قال سآوی الی جبل، میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا. یعصمنی من الماء، اس پانی سے پہاڑ مجھے بچا لے گا. اللہ کے پیغمبر کو تو پتا تھا، وہی کے ذریعے اللہ کریم سب کو بتا چکے تھے. پیغمبر کے اندر سارے مکاشفات آ چکے تھے. فرمایا میرے بیٹے لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم. اللہ کے حکم سے کوئی چیز نہیں بچا سکتی، صرف آج نہیں ہمیشہ. اللہ کا عذاب جب آتا ہے دنیا کے اسباب سارے ختم ہو جاتے ہیں. سونامی کے اندر کیا ہوا؟ ساری کائنات مناظر دیکھتی رہی، اور وہ لوگ جو ایڈوانس ٹیکنالوجی پر ناز اور فخر کرتے تھے اور جو وہ کہتے تھے کہ جی ہم قدرتی آفات سے بھی ٹکرانا جانتے ہیں، مقابلہ کرنا جانتے ہیں، بڑے بڑے بالکل ہولناک پہاڑوں کی طرح عمارتیں بھی بلبلے کی طرح وہ پانی پر تیرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. الا من رحم، اللہ جس پر رحم کرے بچا لیتا ہے. کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ لوگوں نے بٹھے جلائے، کئی کے دن تک آگ جلتی رہی، کچی اینٹ پک کر انگارہ کی طرح پختہ ہو گئی، مگر جب اور پھر اس کو دم بھی دیا گیا. اتنے دنوں کے بعد پھر وہ
کھولتی ہوئی آگ اور پکاتی رہی، اور کئی دنوں کے بعد جب بٹھا کھولا گیا تو ایک خول کے اندر دیکھا بلی نے بچے دیے ہوئے تھے، اسی طرح محفوظ تھے. الا من رحم، اللہ کی رحمت جب آئے تو پھر کوئی اس کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا. جس طرح نوح علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہضم نہ کر سکی، ابراہیم علیہ السلام نار نمرود میں وہ اسی طرح تھے جس طرح پھولوں کی سیج میں بیٹھے ہوئے ہوں. تو آج نہیں بچا سکتا کوئی الا من رحم، مگر جس پر اللہ کی رحمت ہے. اب یہ جو گفتگو ہو رہی تھی آگے بھی آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ کو ایک کافر بے شک پیغمبر کا بیٹا تھا اور ایک اللہ کے پیغمبر کی آپس کی گفتگو بھی پسند نہیں آئی. وحال بینہم الموج، اللہ تعالیٰ کی شان قہاری غالب آ گئی. اس گفتگو کو یوں بند کر دیا کہ درمیان میں حکم ہوا باپ بیٹے کے درمیان موج آ جائے. فکان من المغرقین، باپ کے دیکھتے ہوئے اللہ کے نبی کی دیکھتی آنکھیں اور سامنے نظارہ کرتے ہوئے بیٹا غرق آب ہو گیا. فکان من المغرقین، وہ غرق ہونے والوں میں سے ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے آگے اس بات کو آگے پھر تھوڑے سے وقفے سے کہ باپ بیٹے کی کیا بات ہوئی، آ گیا معاملہ، غرق ہو گیا. پھر اگلی بات کہ پیغمبر نے غرق ہوتے ہوئے اس بیٹے کے دعا مانگی، کیا جواب ملا. مگر اس سے پہلے جب موج حائل ہو گئی، ساری چیزیں غرق ہو گئیں، اللہ تعالیٰ نے پھر حکم دیا قیل یا ارض، اے زمین ابلعی ماءک، اپنا پانی نکل جا جتنی تو نے نکالا تھا. ویا سما، آسمان اقلعی، تھم جا، رک جا. وغیض الماء، پانی سارا خشک کر دیا. معلوم ہوا کہ پہلے بھی حکم ہوا تھا کہ نکل پڑے پانی، برس جائے آسمان سے بارش سے پانی، وہ بھی اللہ کے حکم سے تھا. اور جب ختم کرنا چاہا زمین کو کہا نکل جائے سارا پانی، ایسے خشک ہو جا، چوس لیا زمین نے. یہ سارے اللہ کے حکم. اب کوئی آدمی کہے کہ جی زمین تو بے حس چیز ہے، آسمان بھی بے شعور چیز ہے. بھئی اللہ کے حکم پر شعور والی ہو یا بے شعور ہو، جاندار ہو یا بے حس، متحرک ہو یا غیر متحرک، اللہ کے حکم کے سامنے اس نے بجا آوری کرنی ہے. طوعا او کرہن فقالتا اتینا طائعین. پیدا کیا تھا اللہ تعالیٰ نے تو اس وقت آسمان زمین فوراً تابعدار ہو کر بن گئے تھے. اور جو حکم بھی بے شک بے جان چیز ہو اللہ کے حکم کو بجا لاتی ہے. جس طرح قرآن کریم میں ضروری نہیں جاندار چیزیں، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کائنات کی کوئی چیز بھی نہیں ایسی مگر اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے. اس میں ضروری نہیں ہے کہ جاندار چیز ہو، کوئی بھی چیز جس کو لفظ شے کہا جاتا ہے، جس کا وجود ہو، اللہ کی تسبیح. اور قرآن کریم میں اعطیٰ کل شیء خلقہ ثم ہدیٰ، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. اب اس کے اندر جاندار بے جان سب عمومیت کے ساتھ ہے. ثم ہدیٰ، پھر اس کو فطرت کی باتیں سمجھا دی اللہ تعالیٰ نے. جاندار ہوں تب بھی بتا دیا آپ کی فطرت کیا ہوگی، بے جان چیزوں کو بھی اس کی جبلت، ماہیت، طبعیت اور فطرت کے بارے میں بتا دیا تم نے کیا کیا کرنا ہے. تو اللہ کے سامنے حکم ہوا زمین نکل جا پانی، آسمان تھم جا، تو پانی خشک ہو جائے. اب کوئی آدمی کہے کہ جی وہ تو سننے والے نہیں. اللہ کے سامنے ہر چیز جاندار ہو یا بے جان وہ مجبور اور مقہور، وہ مجبور ہے اللہ کے حکم کو ماننے کے لیے. واستوت علی الجود قضی الامر، معاملہ فیصلہ ہو گیا، ساری کائنات غرق ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے اتنی بندوں کو جتنی طوفان نوح میں، کشتی نوح میں تھے، ان میں حضرت نوح علیہ السلام کی 3 بیویاں، ایمان والے 3 بیٹے، سام، حام، یافس. چوتھا بیٹا کنان سگا تھا یا ستیلا جو وہ غرق ہو گیا. اور باقی مسلمان 80 چیزیں، 80 بندے بچ گئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا واستوت علی الجودی، جودی پہاڑ پر وہ کشتی ٹھہر گئی. اتنی دن طوفان کے اندر پھرتے پھرتے. بعض روایات میں ہے کہ 10 رجب کو کشتی چلی سوار ہو کے، پورے کے پورے دن گھومتی رہی اوپر. اور اللہ کریم نے پھر اس کا ٹھہراؤ کافی عرصے کے بعد، بعض روایات میں آتا ہے 10 محرم کا روزہ اللہ کے پیغمبر نے اس کشتی پر رکھا. تو رجب
کی چلی ہوئی محرم تک. جودی پہاڑ پر، جودی اصل میں نوح علیہ السلام کا جو علاقائی وطن تھا بھائی وہ عراق تھا. عراق میں سے بھی موصل میں شمالی علاقہ. آج کل وہ جو شمالی علاقہ جہاں سے آرمینیا کی طرف جو سلسلہ ہے، پہاڑی سلسلہ ہے، اس میں سے کچھ حصے کو جودی کہا جاتا ہے، وہیں پر کسی پہاڑ پر. اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں یہ ترکی کے اندر ہے، لیکن زیادہ صحیح روایت وہ موصل والی ہے. شمالی جزیرہ جو آرمینیا کے ساتھ ملتا ہے، اس پہاڑ کے ایک حصے کا نام جودی، وہاں پر وہ کشتی ٹھہری. اردن، فلسطین، شام، عراق، حجاز مقدس، اس کو وحی کی سرزمین کہا جاتا ہے، پیغمبروں کی سرزمین ہے. خصوصاً شام اور عراق، یہ پٹی تو اللہ کے پیغمبروں کی پٹی ہے. اسی پٹی میں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، نوح علیہ الصلوۃ والسلام، یوسف علیہ الصلوۃ والسلام، یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام جودی پہاڑ پر وہ رکی. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا بعدا للقوم الظالمین، نافرمان لوگ اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے. اللہ ہمیشہ اپنی رحمت کے ساتھ زندہ رکھے اور رحمت کے ساتھ خاتمہ فرمائے. اللہم صلی علی محمد ربک ورسولک. استغفر اللہ.